میں نے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ اللہ کا پاک گھر ہے، اتنے سارے آپ لوگ آئے بیٹھے ہیں، روحانی سا اجتماع ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات کی طرف توجہ کریں۔ انسان اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے میں سے مانتے نہیں ہیں، لیکن سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ بھائی اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں، لیکن سارے ہی اثر قبول کرتے ہیں۔ زمانے میں، سوسائٹی میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان بہرحال کسی کو دیکھتا ہے، بہرحال کسی کے پیچھے چلتا ہے، بہرحال وہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ مان کر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تسلیم کر کے، اعتراف کر کے، اور کچھ بغیر مانے کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی نہ کسی کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی آیا نا، یہ بھی تھوڑے سال ہوئے ہیں، میرج ہال کو عام ہوئے، زیادہ نہیں۔ میں نے خود دیکھا، ہم چھوٹے تھے تو خاندان میں ایک شادی تھی، دادا جی سے کہا گیا کہ میرج ہال بک کرا لیں، تو دادا جی کہنے لگے نہیں پتر، دیاں کرو ٹوری کیا۔ اب یہ کہ وہ باتیں، یہ بھی کل کی بات ہے، لمبی نہیں، 15-18 سال پرانی ہوگی، پھر ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید میرج ہال بک نہ کرایا تو لوگ کہیں گے غریب آدمی ہے، لوگ کہیں گے شاید ان کو جدید دور، ہم نہ فالو کرتے ہیں، رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے۔ جس ڈگر پہ ساری دنیا چل رہی ہوتی ہے، ہم بھی اسی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں میں پائی جاتی تھی، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور رسم و رواج آگے چلا جاتا ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی فالو کرتا ہے چیزوں کو، نہ چاہتے ہوئے۔ ہماری جو پرانی بوڑھی خواتین ہوتی تھی، وہ کہتی تھی مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب جناب پریشر کوکر میں پکتا ہے، بے شک اس کا گلا گھونٹ دیا جائے پوری طرح سے، پکے گا اسی میں۔ ہم فالو کرتے ہیں اور ماننے کو تیار بھی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انسان جتنا بھی سیاںا ہونا، بہرحال کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، اس کو چلنا ہی پڑتا ہے۔ رب نے مسئلہ حل کر دیا، فرمایا تم نے کسی کے پیچھے چلنا جو ہے تو ایسے کے پیچھے چلو گے جس میں کمیاں پائی جائیں گی۔ میں تمہیں ایک ذات دیتا ہوں مدینے والے محبوب کی۔ لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ سونی بات ہے، حضور کا طرز زندگی اختیار کرو، نبی پاک کے طریقوں پہ چلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں دیا ہے وہ لو، حضور کے رستوں کے مسافر بنو، نبی پاک کی سنت کو، شریعت کو، حضور کے طریقہ کار کو اختیار کرو، اپناؤ۔ ہم اگر نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پہلے تو محبت سے سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، سنیں۔ یہ جو ہمارے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے ہو گئے رٹے رٹائے، رٹے رٹائے۔ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر ایک محفل صرف اس لیے رکھ لی جائے کہ پردے میں خواتین بیٹھیں گی، سامنے مرد بیٹھیں گے، اور صرف میاں بیوی کے حقوق جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں۔ ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کم ہو، نعرے تھوڑے لگیں، ویلاں بھی تھوڑیاں ہو، داد بھی کم ہو، امداد بھی کم ہو سکتا ہے یہ ساری دیہڑی دبے والے معاملات کمزور ہوں، لیکن جو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو خامند کو حقوق بتائے ہیں نا بیوی کے، اور جو بیوی کو حقوق بتائے ہیں خامند کے، وہ احساس والے ہیں، احساس والے، درد والے، درد والے۔
نبی پاک علیہ السلام نے خاتون سے کہا یاد رکھنا یہ اتنا احساس والا رشتہ ہے جو تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ ہے، اتنا احساس والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنے آپ کو کراتا، یہ نہیں فرمایا۔ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ فرمایا رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا شوہر کو کرے۔ کس حد تک محبوب نے اس نزاکت کو، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح بیان کیا۔ مرد کے لیے بار بڑے اچھے، بڑے جناب بہترین، بڑے چوج صاحب، بڑے صاحب، بڑے علامہ، بڑے مفتی، بڑے فلان، اور گھر میں موڈ ہی نہیں سیدھا کرتے۔ صبح سے بیٹھی ہے بیچاری، اس نے کوئی بات کرنی ہے تیرے ساتھ، اور یہ گھر کی ساری ٹینشنیں لے کے گھر آ گیا، کہتا میں ایڈا تھکے آیا، تو میرے گل سنا رہی، تو کس کو سنائے، کس سے بات کرے؟ نبی کریم کا اسوہ حسنہ دیکھیں تو حضور احساس کرتے ساتھ والوں کا۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے۔ مینو روٹی پوچھی جے کہ نہیں، میرے کپڑے استری ہوئے نے کہ نہیں، مینو پروٹوکول، وہ تو کسی اور کی بھی سوچنا۔ تیرے سب خوشیاں تیرے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لو حدیث پاک سنو، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ بڑے تجسس سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نے فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو نا دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ پھر تم حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو۔ قربان جائیں، کیا ادا ہے مدینے والے ماں، کیا شگفتہ انداز ہے کہ جملوں کا احساس کرنا کہ ساتھ والا سوچتا کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کے جذبات کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو رو ہی پڑی، عرض کرنے لگی قربان جاؤں کریم محبوب یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ کوئی ضروری ہے کہ کوئی رو کے دکھڑا سنائے تو سننا ہے؟ اس کے لفظوں سے غور کرو، اس کے جملوں پر غور کرو، اس کی باتیں دیکھو، اس کی گفتگو کہاں ہے اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے بیچارہ، اس درد کو محسوس کرو۔ حضور فرمانے لگے ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر قسم ہے مجھے اس رب کی، اس نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں نام ہی چھوڑتی ہوں پر میرے دل میں ہمیشہ مدینے والے رسول موجود رہتے ہیں۔ تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ حسنہ ہمیں زیادہ مشکل بار نہیں ہے، گھروں میں ہے، زیادہ مشکل بار نہیں، زیادہ مشکل گھر میں۔ آپ سنیں جی اللہ خوش رکھے، ہوں میں جانا تو میرا کام جانا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑا ڈاڈا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوست ہوتا یہ ہے بس صرف اس معاملے ڈاڈا ہوں، باقی اللہ معاف فرمائے، باقی کام سادہ ہی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، بلکہ زیادہ پریشان ہو گیا بعض دوست، پتہ نہیں کیوں ڈاڈے ہیں، بڑے سادے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، بس قبول کرے۔ آپ غور کریں گے کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو ہمیں نا زیادہ مسائل گھر کے اندر ہیں، باہر نہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وفادار ہوتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ورنہ گھروں کے اندر کی پریشانیاں بندے کو باہر بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ جو باہر بندے بڑے تلخ ہوتے ہیں نا، موٹر سائیکلوں کی ٹکر ہوتی ہے، یہ بیچارے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ انسان اپنی گھریلو مشکلات سے پریشان ہوتا ہے۔ رسول پاک نے نا ہمیں جو چیز بڑی کمال کر کے عطا کی ہے، حضور نے ہمیں گھر بھی بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے احساس کیا، او یارو دیکھو چاروں بیٹیاں میرے نبی پاک کی، یہ جی علامہ صاحب ہیں، اچھا جناب یہ چودھری صاحب ہیں، واہ جی واہ،
یہ جج صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے کبھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا. بچہ کس کا ہے؟ جب ان کا بچہ ہے تو کوئی عرض نہیں کندھے پہ اٹھانے پہ، کوئی منع نہیں. اگر نبی کریم سے زیادہ تو اعزاز نہیں نا کسی کا. تو آپ صحیح بخاری پڑھیں، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب، بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے. حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو ساتھ اٹھایا ہوتا تھا. اچھا یہ بھی کبھی سیکھا کرو، میرے رسول کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ نبی پاک کی نواسی ہیں سب سے بڑی حضرت امامہ بنت زینب. حضور مسجد میں آتے تو نواسی کو اٹھایا ہوتا، اور حضور نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اور یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. جب رکوع سجدے میں جاتے تو بچی کو رکھ لیتے. ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آئے، اقرا بن حابس نام تھا، نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے حضور میں نے نہیں کبھی بچوں کو ٹائم دیا. تو اڈینی گل کرن لگا، ویسے میں بعض ایسے لوگوں کو جاننا کہ وہ اپنا بال بھی لے کے باہر نہیں ہوتے. کہنے لوگاں کہنا سنیا تینوں روٹی تاں ملتی ہے جو تو بچے کھڑائے تھے نہیں لے. یہ کوئی شرم والی بات ہے؟ یعنی تیرا بچہ ترس جائے زندگی میں، تیرا پوتا، تیرا نواسا، اسے محبت ملے گی. نبی پاک سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں. اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور بچوں سے کھیل رہے ہیں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، وہ جانے ان کی ماں جانے. حضور نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ یہ لکھ لینا کہیں دل کی تختی پہ. حضور فرمانے لگے تو اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتا؟ حضور نہیں. محبوب فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے، اس شخص سے حضور نے کہا، اقرا بن حابس روایت کرتے ہیں، محبوب اس شخص سے کہنے لگے اگر تیرے دل سے رب نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنا. تھوڑے سے لہجے پر غور ہو، تھوڑا انداز پیار والا ہو، تھوڑا سا احساس ہو. اچھا جو کبھی کبھی ملے ان سے انداز میٹھا، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہر وقت ساتھ ہیں ان سے تو پیار کرنا، پہلے ان کا تو احساس پیدا کرنا جن کی وجہ سے تجھے چھاؤں ملنی. تو نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے، حضور نے جو ہمیں جو طریقے دیے وہ بالکل عام فہم ہے، روٹین کے ہیں. ہمارے ہاں نا آج کل پیرانے عظام پائے جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں جی. اور مجھے ایک صاحب روز اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتے تھے، چپ کر کے سن لیتے تھے. مصیبت یہ ہے کہ انکار کریں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پیروں کی کرامت بھی ہر 1.5 منٹ کے بعد ظاہر ہوتی ہے. وہ ایک دن اس کے بھائی نے کوئی طلاق شلاق دے لی تو مجھے کہنے لگے جی طلاق کا مسئلہ بتائیں. میں کہا پیروں نے پوچھ. کہتا ہے وہ کہتے ہیں کسی عالم نے پوچھتے پہ. میں کہا پیروں نے مدرسے داخل کراؤ، پیروں نے مدرسے داخل کراؤ جنہوں نے آدھا جاندہ کچھ نہیں تھے. کیوں کہ حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے 5 علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہو. یہ کیسے ہو گیا بغیر تعلیم کے ایک آدمی رہنما بن کے بیٹھ جائے، مقتدا بن جائے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اپنی زندگی میں اصولوں کی بنیاد پر معاملات چلتے. رسول پاک نے تعلیم دی ہے، حضور کا اسوہ حسنہ ہے. رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھایا ہے جینا کیسے ہے. اگر میں کھل کے بات کروں تو حضور نے سکھایا ہے مرنے میں مزہ کیسے ہے. نبی کریم سے دین سیکھو، حضور سے اسوہ حسنہ سیکھو، اور سادہ تکلفات سے مبرہ زندگی، روٹین میں زندگی. آپ یقین کریں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے، سب سے بڑا مسئلہ. میں جاتا ہوں ملک میں سفر کرتا ہوں، دوستوں سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ گھر رہنا، ہمیں ایڈریس دے دو، ہمیں پہنچنا آتا ہے. 15 موٹر سائیکل آگے ہیں، 20 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے آگے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وزیر روڈ تے چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھام ملتی، تو یہ پیر چڑھ جائے تاں بھی نہیں تھام ملتی. بھئی فقیروں کا ان چیزوں سے کیا تعلق؟ درویشی کا کوئی تعلق ہے اس آنے جانے سے، اس پروٹوکول سے، ان چکروں سے؟ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. اور درویش جو ہوتے ہیں نا، درویش رب کے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب قصور میں اعتکاف نہیں کرتے تھے. کہتے بندے ہاتھ بڑے چومتے، سب کو پتہ ہے سید غوث پاک کی اولاد. دور نکل جاتے تھے جہاں جاننے والا کوئی نہ ہو، تاکہ بندہ تسلی سے اللہ اللہ کر لے. اور کہتے تھے اٹھ بلیا، اٹھ بلیا،
چل اوتھے وسیے جتھے وسدے نہیں سارے انے، اٹھ نہ بھلیا چل اوتھے وسیے جتھے وسدے سارے ہی انے، نہ کو تیری ذات پچھانے نہ کوئی تینوں منے۔ اپنی زندگی حضور نے جو دیکھے نا، ایک صحابی حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ، حضور کا چہرہ دیکھا، محسوس ہوا کہ محبوب نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے پر فاقہ کرنا بھی سنت ہے، جی یہ بھی سنت ہے حضور کی۔ اور نبی پاک فقیری پر مجبور نہیں، حضور تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن اللہ سے مانگ کے لیا فقر میرے نبی پاک، کہا ہے اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت فاقہ۔ یہ سادگی، یہ عاجزی، یہ حضور کی پسند ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ ایک ہوتا ہے فقیری میں فقیری کرنا، وہ آسان ہے، ایک ہوتا ہے بادشاہی میں فقیری کرنا۔ یہ جو مدینے والے رسول نے کی ہے، یہ بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہی میں فقیری۔ سادہ طرز زندگی، لوگ آپ سے مل سکیں، پیار کر سکیں، بات کر سکیں، گفتگو ہو سکے، آپ تک رسائی آسان ہو، آپ کا لہجہ سادہ ہو، آپ کہیں جائیں تو لوگ تکلیف میں نہ آ جائیں، آپ کے 100 قسم کے ناز نخرے نہ ہو زندگی۔ حضور فرماتے ہیں ملت کے جوانوں سنو، یہ شوق چھوڑ دو۔ کئی دفعہ نا زیادہ دوڑ لگ جاتی ہے تو پیسہ مل جاتا ہے، رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہم دیکھ دیکھ کے نا لوگوں کے مال و دولت کو تو اپنا اس طرح کا مزاج بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز دولت کے ترازو میں تلنے لگتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، مادیت کے رشتے غالب آتے ہیں، روحانیت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، رب کی بندگی قبول کی۔ بندگی عبدہ و رسول، بندگی قبول کی ہے۔ ماں کے لیے انسان ٹائم نکالے، باپ کے لیے ٹائم نکالے، بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نکالے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالے، دوست احباب سے وہ مسکرائے، بات کرے، وہ کسی کے دکھ درد میں کام آ۔ حضور تیمارداری کرتے تھے، کسی کے ہاں چلے جاتے تھے، نبی پاک علیہ السلام اشک شوئی کرتے تھے، ایک پلیٹ کے اندر غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ حسنہ دیا ہے وہ قابل عمل دیا ہے۔ ہم دور نکل گئے ہیں، ہم آزمائش میں آ گئے ہیں، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے ذاتی طور پر ہی اپنا کچھ احساس بنا لیا ہے، وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، تقریریں پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی، عمل کرنے کو ہوتی ہے۔ مقصود کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں آپ اس پر غور کریں، میں کسی بھی موقع پر اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹ دوں گا۔ یاد رکھنا حضور کا جو حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دروازے میں دوست کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، نہیں آپ نہیں پیچھے دیکھیں جی، تہاڈی نہیں گل، تسی نہیں ویکھنا جی، کمال ہو گئی، تہاڈی تے میری تیاری لگ گئی ہے، تے آپ لوگ بیٹھ جائیں جی دروازے میں جو ہیں، بس جی بس، دیکھیں نا مسئلہ مک بھی گیا ہے، اتنی کو تے گل سی۔ آپ توجہ کریں، حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے نا چہرہ نور پہ میں نے دیکھا کہ محسوس ہوا کہ 2-4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے نا فٹافٹ بندے گنے حضور کے ساتھ کتنے، گھر میں میں نے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ، یہ ذرا بات کو سمجھنا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے جا کے عرض کی حضور کھانا پک گیا، تشریف لے آئیں۔ حضور تشریف لا رہے 4 لوگوں کے ساتھ، اچانک ایک صاحب ملنے آئے تھے، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔
اب حضور نے میزبان سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آپ نے شمار نہیں کیے تھے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں۔ ایتھے روز پہندے جے منڈے والے، انہوں نے آخی نا تسی بندے زیادہ لے آندے تے وہ کہیں تسی روٹی بھی نہیں دے سکتے، تے میرا سوال ہے تانوں گھروں نہیں لبدی، کڑی والے کو ہی کھانی جے؟ خدا کے بندو اتنا بوجھ ڈالو گے؟ کس نے تمہیں یہ کہا ہے سارا کچھ کرنے کو؟ اس طرح کی باتیں حضور سید عالم نے وہ اسوہ حسنہ دیا جو آسان ہے، جو سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا، جس میں کوئی آدمی بوجھ محسوس نہیں کرتا، لوگ تکلفات کا شکار نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ورنہ واپس جاتے ہیں۔ عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان، آپ کے ساتھ آیا بسم اللہ کر کے آئے، حضور آئے نا، زندگی میں اپنے معاملات میں اپنے طرز حیات میں اس طرح کی چیزیں پیدا کریں جس سے کشادگی ہو۔ دیکھو جب تک انسان اپنے دل میں بوجھ رکھتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ بے سکون رہتا ہے۔ آپ کے جسم پر تھوڑے سے دھبے لگ جائے نا، کوئی مثلا یہ میں نے کرتا پہنا ہے تو کوئی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، تو کسی کو ٹینشن ہو نہ ہو، مجھے بڑی ہوگی کہ یار میرا بٹن ٹوٹیا ہے، محفل میں جا رہا ہوں۔ نفسیاتی طور پر انسان غیر مطمئن ہوتا ہے۔ وزادار آدمی، بڑا گھر ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، بڑے سارے لوگ آ سکتے ہیں، پیسے بھی ہیں، روٹی بھی پکا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بالکل دروازے پہ آ کے کہنا میں آ گیا ہوں، تو وہ اتنا وزادار بندہ بھی، ڈیرے دار بھی برا محسوس کرتا ہے، کہتا ہے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہتا ہے یار اسی ذرا صفائی تے کر لیتے، کپڑے تو بدل لیتے۔ کیونکہ انسان تھوڑا سا نا، ذرا سا بھی داغ دھبا گھر میں کپڑوں پہ ہو تو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا کچھ ہے، ٹینشن نہیں جاتی، میرا جواب یہ ہے کہ دل چیک کریں اوپر کو دھبا تو نہیں۔ اگر حسد کا دھبا ہو، ادھر دیکھو، اگر حسد کا دھبا ہو، بغض کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کا مسئلہ ہو کہ میں کوئی شے ہوں، پھر بندہ سارا دن صاحب لاندا جے کہ مینوں فلانے نے سلام نہیں کیتا۔ یہ مفت کی بے چینی ہے جو سکون لینے نہیں دیتی۔ اگر اندر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس طرح کا، وہاں کا فی صدرک، حضور نے فرمایا تیرے سینے میں کھٹکتے ہیں تیرے عیب، وہ تجھے بے چین کر دیتے، بے سکون ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر زندگی ہو سادی، زندگی ہو سادی، او کاکا تو مینوں سلام نہیں کیتا، تے میں کہ کوئی عرض نہیں تسی کر لو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی آپ کر لے سلام، سلام جو پہلے لے اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اس مشکل میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے بہت سارے پیار کرنے والے دوست ہیں، دور دراز سے آ جاتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے صرف ہاتھ چومنا ہی ادب کا تقاضا ہے، تو میں کہتا ہوں ادب کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ عقیدتیں چہروں سے نظر آتی ہیں کہ کتنی کو ہیں، ان کو لفظوں میں قید نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو جملوں کا قیدی نہیں بنانا چاہیے۔ تکلفات والی زندگی جو ہوتی ہے وہ تکلفات، وہ اللہ خیر کرے، ہمارے یہاں بڑے بڑے اونچے اونچے لقب، بڑی بڑی باتیں، نقیب محفل کر رہا ہے فلاں صاحب آ گئے، او بھائی تو ٹھہر جا، سادی بات کر، جس کو سب کے دل قبول کر لے، تھوڑا مطمئن ہو جائے انسان۔ یہ زندگی مشکلات والی، اس سے بندہ باہر آئے، اپنے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دے۔ آپ یقین کریں حضور علیہ السلام نا تربیت کرتے تھے کہ صبح جب اٹھو نا تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ بالکل صاف ہے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا، فرمایا اگر اس کی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو اس پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہے، لیکن کسی ایک آدھ بات کی وجہ سے بغض نہ پیدا کر لینا، مقابلے میں نہ اتر آنا۔ وہ ساڈے یہاں ایک فخر اور بھی ہے، وہ منڈا کہندا ہے جی میں کدی سہریاں دے گھر نہیں گیا،
میں تو باہر ہی لا کے آ جانا. میں کہ وہ کمال ہے, کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر عزت کرا لینا یہ تو کوئی مشکل کام ہے, وہ بات ہے کرنے والی. اللہ کے رسول نے تو فرمایا سسر تیرا باپ ہے, استاد تیرا باپ ہے, تو فخر بتا رہا ہے, فخر والی بات ہے. یہ تو تجھے تھوڑا سا شرم کر کے بات بتانی چاہیے تھی. کس طرح کی چیزوں کو ہم نے اپنا اعزاز بنا لیا, کس چیز کو باعث فخر باتیں. میرے دوستو, دلوں میں کسی کے لیے کوئی بات نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے, یہ حضور اپنے غلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں, یا بنیا کہتے تھے جناب انس بن مالک. اے انس, اے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ کیا ہیں؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. میرا مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں, دل صاف کرنا بھی سنت ہے. دل صاف کرنا بھی سنت ہے, یہ بھی ترمذی کی حدیث میں موجود ہے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں, آپ غور کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, دو لوگ. آپ توجہ کریں جی, میری آپ ایک بات بھی سمجھ گئے نا. دیکھیں آپ کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ آئے ہیں اور اتنی محبت سے آپ آئے ہیں. اگر ایک بات آج اپنی ہم تربیت کر لیں, ایک زیادہ نہیں, ایک بات اگر جلسوں کو کانوں کی لذت سمجھ کے نہ لو, خدا را بڑی ہو گئی تقریریں, بڑی ہو گئی باتیں, بڑے ہو گئے نعرے. دین تو عمل کے لیے آیا ہے, اب اس کی عملی صورتوں پر بھی آئے نا. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں, سب نے حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو بخشش ہو گئی تھی, سنی ہے نا. لیکن یہاں سڑک پہ گاڑی سے ٹکرا کے کتا مر جائے نا تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے, کوئی بندہ چھڑی کے ساتھ بھی سائڈ پہ نہیں کرتا. کس لیے سنتے ہیں تقریریں, کس لیے پڑھتے ہیں جمعے؟ کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف یہ باتیں کرنے کے لیے؟ دین تو عمل کے لیے آیا ہے. جو قوم مجھے اللہ نے توفیق دی, ہم نے خدمت کی وہاں تھوڑی سی بڑی مختصر سی, سب سے تھوڑی ہماری ہے. سیلاب زدگان کے لیے ہم گئے, 2 دفعہ میں خود بھی گیا اور میرے سنگی تو تسلسل سے وہاں خدمت میں مصروف رہے. جتنی سیاسی جماعتیں نا آپ کے ملک میں, ساری حکومت میں, کسی کی پنجاب میں حکومت ہے, کسی کی مرکز میں حکومت ہے, کسی کی سندھ میں ہے, کسی کی خیبر. پورن کیوں لگ پئے ہو, میں غلط گل کی تھی؟ آپ نے غور شروع کر دی ہے. ہاں خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے, تھوڑا سا تو سنے نا, سچی بات تو سنے. ہے نا سب کی حکومت, سارے حکومت میں. کیوں نہیں گئے یہ سارے سیلاب, وہاں جا کے ڈیرا لگاتے نا. اور جب تک خبریں تیز تھی نا کہ سیلاب آیا ہوا ہے, ہمارے دل بھی نرم تھے. جس دن سے خبریں ٹھنڈی ہیں, سیلاب والوں کے گھر بن گئے ہیں, سب کے چلے گئے وہ گھروں میں. ہم تو چپ کر گئے کیونکہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی. ہم تو ٹرینڈ پہ چلتے ہیں, میڈیا وار پہ چلتے ہیں. زندگی حقیقتوں سے گزرتی ہے, خبروں سے نہیں گزرتی, حقیقتوں سے. کسی کے گھر رات رہنا پڑ جائے تو کسی کے کمرے میں نیند نہیں آتی. مجھے بتاؤ جو 2 مہینے سے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہیں انہیں کیسے نیند آتی ہے؟ بیٹیاں سانجی نہیں ہوتی جو سڑکوں میں بیٹھے ہیں بچیوں سمیت. بس ہم لوگ, مرضی ہماری اپنی ہے, مخصوص سا ہمارا مزاج ہے, اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل احساس ہے جو رسول کریم نے عطا فرمایا ہے. اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے, بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ ہمیں بنا دیا گیا ہے, یہ خود غرضی سکھا دی گئی ہے, مادہ پرستی. بہرحال بات زیادہ نہیں کرنی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اور جناب انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا دروازہ کھولو, جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. یہ ذرا دیکھو میرے نبی پاک کا علم غیب, یہ دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود. اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی, کہنے لگے اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا.
تم پر کروڑوں درود. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دروازے پہ ہے جنتی ہے. فرماتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ تھا, تازہ وضو کیا تھا تو پانی کے قطرے داڑھی سے گر رہے تھے اور جوتے اس نے لپیٹ کے بغل میں رکھے ہوئے تھے. وہ آیا, اس نے جوتے کی جگہ پہ رکھے, سلام لی, جو بات کرنی تھی کی اور چلا گیا. کہتے بڑا تجسس ہوا کہ یار کمال ہو گئی ہے, جسے حضور جنتی کہہ دے. کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو مسکرا کے دیکھ لیں تو کرم ہو جاتا ہے, اور جس کو حضور جنتی کہیں. کہتے ہیں دوسرا دن تھا, وہی ٹائم تھا, وہیں بیٹھے تھے, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. حضور نے فرمایا کھولو دروازہ, جو دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے. کہتے ہیں دیکھو کرم اللہ کا, ہم نے دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا جو کل آیا تھا. بڑے نصیب ہیں بھائی. کہتے ہیں اسی طرح آیا, وضو تازہ کیا ہوا تھا, کوئی بات کی اور چلا گیا. اللہ کی قدرت کو اس نے اتفاق, کرم بالائے کرم, وہیں بیٹھے تھے, تیسرا دن تھا, پھر دستک ہوئی, میں ہوں اور جناب انس بن مالک تھے دروازے پہ. آنے والا آیا, محبوب نے فرمایا کھولو بھئی جنتی آ گیا ہے. کہتے ہیں وہی بندہ آ گیا. میں بریلی شریف میں حاضر تھا انڈیا میں, تو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں مولانا حسن رضا, ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا رحمت اللہ تعالی علیہ. ان سے میں نے کہا حضرت اپنا کوئی شعر سنائیں. بڑے قابل عالم تھے, 2008 میں ان کا وصال ہوا. انہیں اپنا شعر سنایا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں, غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. نبی کریم علیہ السلام نے تیسرے دن بھی فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ بندہ جنتی ہے. فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو بندہ وہی تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں وہ گھر گیا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یار مہربانی کرو, مجھے کوئی 3 دن کا مہمان نہیں بنا لیتے, خود کا خود. کہتے میں ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ پتہ کروں کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. اسی بھی پتہ کرائی دے, پتہ کرو انہیں پیسے کیویں کٹے کیتے, پتہ کرو مشہور کینج ہویا ہے, پتہ کرو شارٹ رستہ کون سا ہے. اس سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے, کمزور. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرے نا, میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, سوچا بھی نہیں ہوتا, وہاں سے دے دیتا. آپ فرماتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا, 3 راتیں اور 3 دن میں ان کے ساتھ رہا. لیکن وہ عشاء پڑھتے جماعت سے اور فجر تک سوئے رہتے, اٹھ کے فجر پڑھتے, تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے. صدقہ بھی میں ان سے زیادہ دیتا تھا, باقی معاملات میں بھی میں سمجھتا تھا کہ میں تو زیادہ ذکر فکر کرتا ہوں. فرماتے کوئی ایسی چیز ملی نہیں کہ اتنا بڑا کرم 3 دفعہ حضور نے جنتی کا. فرماتے ہیں میں تیسرے دن آنے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کس لیے آئے تھے, سمجھ نہیں آئی, کیونکہ گھر تو قریب ہی ہے اور 3 دن مہمان کوئی رہے تو بات تو سمجھنے والی ہے. فرمانے لگے اس لیے آیا تھا کہ تو وہ خوش قسمت ہے کہ جسے 3 دفعہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. بس میری بات مکمل ہو گئی, آپ نے غور کرنا ہے میری بات میں. اور خدا را اگر آپ صرف سوچ لیں گے نا تھوڑا سا اس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو شاید میرے لیے کوئی ذخیرہ یا آخرت بنے. تھوڑا سوچ لینا تھوڑی دیر کے, تھوڑا غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے عمل آپ نے میرے دیکھ لیے ہیں جو ہے, کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں, ایک شے میرے پاس ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے. کہنے لگے ایک شے ہے اور مجھے امید ہے وہی سبب بنی ہے اللہ رسول کے کرم کا. کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میں نے جب بھی اپنا سینہ دیکھا ہے نا, میرا سینہ بڑا صاف ہے, نہ بغض ہے, نہ عداوت ہے, نہ کینہ ہے, نہ حسد ہے, نہ کسی کے لیے. 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمپوں وانگوں تانے, دل دریا سمندروں ڈونگے تے
کون دلاں دیاں جانے. کہنے لگے سینہ کشادہ ہے, سینے میں حسد عداوت بغض, جو سینے صاف کرے نا اس کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں. حضور نے جو ہمیں اسوہ حسنہ دیا ہے وہ سادہ ہے, کھلے دل والا ہے. اپنی زندگی نبی کریم کے طریقوں, کسی نہ کسی کو فالو کرنا جو ہے تو رسول کریم کو کرے نا, نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا, تاکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات بہتر ہو سکیں. دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا اور جو تشریف لائے, اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. ہو گیا نا جی, اب نماز کا بھی ٹائم جی. اچھا چلے میں 1 منٹ بات اور کر دیتا ہوں جی. میں نا جی 20 منٹاں دی تقریر نہیں, تسی مولوی ہو سدیا جڑا تھوڑی تقریر کرتا ہے, یہ تو پھر تانوں پرچی پانی چاہیے سی. آپ غور کریں جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. میں انہیں جو گئی ہیں جی, بس میں جو بات کرنی تھی کر بیٹھا ہوں. اللہ خوش رکھے. یا آپ مجھے کوئی مخصوص مضمون دے دیتے میں اس پہ بات کر دیتا. اب تو میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بات بھی اضافی نہ ہو. گل تھوڑی کھینچ لئیے تاکہ لمبی ہو جائے, ایسا نہیں. مضمون ہو, مضمون کی بات ہو اور موقع کے مطابق ہو, وہ میں کر لیا. چلے ایک بات میں اور کر دیتا ہوں دوستوں کی کہنے پر. دوستوں, حضور کی جو ولادت ہے نا, جو میلاد ہے, وہ انقلاب کا نام ہے. میلاد کا جو لفظ ہے نا, ہمارے ہاں تو کچھ چیزیں اس طرح بنا دی جاتی ہے نا کہ کوئی ایونٹ آیا تو منایا اور گزر گیا ہے. میلاد ویسے تو یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. جب آپ لفظ میلاد بولتے ہیں نا کہ حضور کی ولادت ہوئی, تو سب سے پہلے شرک کی نفی ہوتی ہے, کیونکہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے, تو حضور کا تو میلاد ہو رہا ہے. جو پیدا ہو وہ رب نہیں ہوتا. دوسری بات, میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد اپنے مفاہیم کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں, اب میلاد ہوا تو انقلاب آ گیا. اب بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی, پکی, اسے پورا حصہ دیا ہے شریعت اسلامیہ, پورے اعزازات دیے, بیٹی کو پورا سنبھالا دیا ہے. میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور سے پہلے غلام بکتے تھے اور بعد میں حضور نے مفہوم ہی بدل دیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, تمہارے غلام تمہارے. اوکھی گل نہیں, تسی تاں نہیں پہ بول دے, واہ واہ اوکھی گل, میں پتہ ہے نا. تمہارے غلام تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں. اور انی گل نہیں صرف کہ وہ تو میرا ویر ہے, تو میرا پتر ہے, تو گل مکائی نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے, جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا, جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا. اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر بوجھ ڈالو طاقت سے زیادہ تو پھر کام میں ان کی مدد بھی کرنا, ان کے کام میں ان کی. تو میلاد النبی کا مطلب تو انقلاب ہے. میلاد شریف کا مطلب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب تشریف لائے تو کائنات کے سارے اصول بدل دیے رسول پاک. انقلاب کا نام میلاد ہے, انقلاب کا. یہ جو جلوس ہوتا ہے نا میلاد کا, ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا, اور وہاں لوگ جاتے ہیں بڑی خوشی سے, لیڈر کو راضی کرنا ہوتا ہے. میرے بھی نہیں پوچھتے کہ جانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے. جیڑی گڈی کدی کسی ماڑے دی کام نہیں آئی ہوتے بھی 6 بندے پائے ہوتے, اور آج اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ نہیں. اگے بھی فوٹو, پیچھے بھی فوٹو, دائیں بھی فوٹو. کیا کرتے ہو, کن کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جو پچھلے 5 سال کسی اور کے نعرے لگا رہے تھے, اور اگلے 5 سال اللہ جانے کس کے لگائیں گے. یہ جو میلاد کا جلوس ہوتا ہے نا, میلاد کا جلوس, یہ امت کا نبی سے رشتہ بیان کرتا ہے. یہاں جب نعرہ لگتا ہے نا تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب غلامی کے بت ٹوٹ گئے سارے, انقلاب آ گیا.
ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انقلابی فکروں کا نام ہے، انقلابی سوچوں کا نام ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والدین ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے سب سے زیادہ حسین لوگ تھے اور سب سے زیادہ نفیس لوگ تھے۔ پاک پشتوں پاک رحموں سے اللہ نے میرے رسول کو پیدا فرمایا۔ میلاد شریف کو بھی جب تک ہم اسے جذبات کا حصہ نہیں نہ بناتے، یعنی ہمارے دل سے یہ بات بیداری کے ساتھ نکلے کہ مالک شکر ہے تو نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا، شکر ہے تو نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، جب تک یہ یعنی جذبات کے ساتھ نکلے، جیسے بندہ کبھی رو نہیں پڑتا کہ آخی دا چاہ چڑھ گیا۔ تو ایک مثال دینے پھر تسی چھیتی سمجھنا ہے، کئی جگہ تے بچہ میٹرک کرتا ہے تو کئی جگہ تے وہ ابا میٹرک کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری محنت ابا جی دی ہوتی ہے۔ ابا جی بیچارے زور دیتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ دیکھو کچھ منڈے ناراض تک دینے میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کئی یاری کچھ بچے میٹرک کر دینے تو انہوں نے ابا جی نو آکھا ہے تساں کیتا ہے نہیں تے انہیں کو نہیں سی کرنا۔ بعض جگہ والد ہی کرتا ہے میٹرک اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ جب میٹرک کیا تھا تو 31 مارچ کو نتیجہ آتا تھا، جنہ پیپر دیتے ہوتے سن 1 مارچ تو نماز بھی شروع کر لیتے سن، ان کا والد بھی شروع کر لیتا تھا کیونکہ نتیجہ آتا تھا نا 31 مارچ کو۔ پھر 31 مارچ نو ابا جی ایڈے راضی ہوندے سن منڈا پاس ہو گیا ہے کہ جڑے بندے نے نہیں بھی نہ خوش ہونا انہوں بھی فون کر لیتے سن کہ سن بھائی مبارک ہوئے تیرا بھتیجا پاس ہو گیا۔ وہ بھی چلو جس طرح دی بھی اس مبارک دیتی، جواب وچ مبارک، لیکن وہ خوشی ایسی ہوتی تھی جو سوالی نہیں جاتی تھی۔ وہ مبارک ہو بھی بیٹا پاس ہو گیا ہے، جب وہ بھی کہتا تھا خیر مبارک، حالانکہ رویہ اس کا وہ نہیں تھا۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کچھ خوشیاں سنبھالی نہیں جاتی، نہ سمجھ آئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن نہیں بھولتا جس دن حضور ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو صحابہ میں جوش خروش تھا، جو محبت تھی، جو رنگ تھا، جو انداز تھا، وہ اتنا انوکھا اور نرالا تھا کہ فرماتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے منظر جاتا۔ بنو نجار تگڑا قبیلہ تھا عرب کا، بچیاں دف لے کے بیٹھ گئی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو وہ تصور پیدا کریں، اس طرح کا لہجہ ہو کہ خوشی ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری